اور ذکر شبیر سے ہی لوگ مجھے جانتے ہیں، ذکر شبیر سے ہی لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں، اس سے بڑھ کر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں۔ اور اندر محرم ابھی آپ نے تلاوت قرآن کی، تو یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت و جامعیت و ماہی گیری، فہم و ادراک و اشارت و رنگ و افکار و معنی کا ایسا ترجمہ ہے کہ پوری کائنات کے لیے چراغ مبین ہے۔ اس کا ہر حرف سچا، آیت آیت محکم، سورہ پورا خوبصورت، الحمد کی الف سے لے کر بناس کی سین تک لے جائیے، سب حق ہی حق ہے۔ قرآن علماء کے دلوں کی بہار ہے، صبح کے دلوں کی بہار ہے۔ عزیزان محترم، پیاسے کو جب تک صاف و شفاف و خوشگوار پانی نہیں مل جاتا ہے، اس کی پیاس نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح علم و حکمت کے پیاسوں کو جب تک خالص اور حقیقی علم نہیں مل جاتا، اس کی پیاس نہیں ملتی ہے۔ دنیاوی کتابیں آپ جتنی بار پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، آپ کی نظریں ایکسپٹ نہیں کریں گی، دل گوارا نہیں کرے گا، مگر قرآن آپ جتنی بار پڑھیں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، برکت ہوتی جاتی ہے۔ ایک درود پر محمد اس لیے کہ قرآن میں یہ فضیلت عزت کی آیت ہے، قرآن میں یہ فضیلت عزت کی آیت ہے، اور آل رسول ہے سر قرآن کا قائد ہے، آل رسول ہے سر قرآن کا قائد ہے، اور قرآن کا یہ حسین مزاج ہے، اور آج محترم قرآن کا اگر مزاج ہے، اور قرآن میں کھائی جانے والا کی کتاب ہے، اور نقطہ میں جب سمائے تو یہ موتراب ہے، نقطے میں جب سمائے تو یہ موتراب ہے۔ یعنی قرآن جب میرے مولا کو پا گیا، لوگوں نے کہا پا گیا کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن میں علی نے آیت کو تلاش نہیں کیا، بلکہ آیت نے علی کو تلاش کیا ہے۔ تو یعنی قرآن جب میرے مولا کو پا گیا، یہ معجزہ سارے جہاں کو دکھا گیا، اور پھیلا تو اسلام زمانے میں چھا گیا، اور سجدہ توجہ ایک ہی نقطے میں آ گیا، اور کچھ لوگ ڈھونڈتے ہو نقطہ کتاب میں، نقطہ چھپا ہوا ہے تجھے موتراب میں، نقطہ چھپا ہوا ہے تجھے موتراب میں۔ آئیے آپ وہ خالی پلان جناب امبر احمد صاحب کو دعائی کر رہا ہوں دعائیں، اور اس کو خالی کے پڑھائی کو انجام دیں، آج ان کے اقتبال میں بھی آنے کربات کی، اور محمد وائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرثیہ خانی کی پڑھائی جناب امبر احمد صاحب عطا پیش خدمت ہے۔ لہو سے شاہ دین کی، لہو سے شاہ دین کے دین حق کی روشنی ہوگی، جہاں میں شمع ایمان کی ہر ایک سو روشنی ہوگی، رہے معبود میں سر کو کٹایا ابن حیدر نے، رہے معبود میں سر کو کٹایا ابن حیدر نے، نہ ایسا بندہ کامل نہ ایسی بندگی ہوگی، نہ ایسا بندہ کامل نہ ایسی بندگی ہوگی۔ درود بر محمد لہو سے شاہ دین کے دین حق کی روشنی ہوگی، جہاں میں شمع ایمان کی
ہر ایک سو روشنی ہوگی، رہے معبود میں سر کو کٹایا ابن حیدر نے، نہ ایسا بندہ کامل، نہ ایسی بندگی ہوگی۔ ایک اور قطعہ پیش خدمت ہے۔ رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، کیا غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے، کیا غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے، یہ فرش عزا تو ابھی اٹھ جائے گا، دل فرش عزا ہو تو عزاداری ہے، دل فرش عزا ہو تو عزاداری ہے۔ درود بھیج دیجیے محمد۔ سلام کے چند اشعار۔ ہو لاکھ ظلم و جور کا طوفان، ادھر ادھر ہو لاکھ ظلم و جور کا طوفان، ادھر ادھر ہوگا نا عزم شاہ شہیداں، ادھر ادھر ہوگا نا عزم شاہ شہیداں، ادھر ادھر۔ تو فطرس نے شہ کے جھولے سے مس ہو کے یہ کہا، فطرس نے شہ کے جھولے سے مس ہو کے یہ کہا، ہوگی نا آج رحمت یزداں، ادھر ادھر۔ تو آغوش تربیت میں نبی جس کے ہو پلا، آغوش تربیت میں نبی جس کے ہو پلا، دکھلاتا کیا پھرے گا وہ ایمان، آغوش تربیت میں نبی جس کے ہو پلا، دکھلاتا کیا پھرے گا وہ ایمان، ادھر ادھر۔ تو آل نبی سے بغض میں کچھ لوگ دیکھیے، آل نبی سے بغض میں کچھ لوگ دیکھیے، کرتے رہے رسول کا فرمان، ادھر ادھر کرتے رہے رسول کا فرمان، ادھر ادھر۔ تو آل نبی کی مدح ہے، آل نبی کی مدح ہے، قرآن میں ہر جگہ آل نبی کی مدح ہے، قرآن میں ہر جگہ۔ ارے ہمت ہے گر تو کر لے وہ قرآن، ادھر ادھر۔ ایک درود بھیجیے محمد والا محمد۔ بولا یہ حر عمر سے کہ تو سن لے صاف صاف،
بولا یہ حر عمر سے کہ تو سن لے صاف صاف، ہرگز نہ ہوگا اب میرا ایمان ادھر ادھر، ہرگز نہ ہوگا اب میرا ایمان ادھر ادھر۔ تو کرب و بلا میں اکبر و اصغر کی شکل میں، کرب و بلا میں اکبر و اصغر کی شکل میں بکھرے پڑے ہیں پارے قرآن ادھر ادھر۔ نیزوں کو گاڑ گاڑ کے ظالم نے دشت میں، نیزوں کو گاڑ گاڑ کے ظالم نے دشت میں ڈھونڈی ہے قبر اصغر ناداں ادھر ادھر۔ اور ہے یہ شرف شفا کو کہ مداح آل ہے، ورنہ پڑے ہیں لاکھوں سخنداں ادھر ادھر، ورنہ پڑے ہیں لاکھوں سخنداں ادھر ادھر۔ وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں مرثیہ پڑھ پاؤں گا، اس لیے مجھے اجازت دیں۔ کیا کہیں، بہت اچھا کلام منتخب کیا تھا، اللہ سلامت رکھے۔ آئیے تو اداکاری ہے کہ شریف نسل کی پہچان ہے اداکاری، شریف نسل کی پہچان ہے اداکاری، اور عبادتوں کی نگہبان ہے اداکاری، عبادتوں کی نگہبان ہے اداکاری، اور خلاف الظلم ایک اعلان ہے اداکاری، اور حسین دین ہے، ایمان ہے اداکاری، حسین دین ہے، ایمان ہے اداکاری، اور آداب شرع و اصول باقی ہے، نبی حسین سے سارے رسول باقی ہے، نبی حسین سے سارے رسول باقی ہیں۔ مقدیات کی تفسیر ہے اداکاری، مقدیات کی تفسیر ہے اداکاری، اور لہو کی بولتی شمشیر ہے اداکاری، اور عطائے زینب دلگیر ہے اداکاری۔ تو ادا نہ ہوتی تو کعبہ بھی پھول بن جاتا، امیر شام کا بیٹا رسول بن جاتا۔ ادا نہ ہوتی تو کعبہ بھی پھول بن جاتا، امیر شام کا بیٹا رسول بن جاتا۔ اور جناب ابو طالب کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، تو میں جہاں جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں، میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں، اسی پہ ہاتھ بٹا رہا ہوں، اور وہ جس نے میرا رسول پالا اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ اور جو وعدہ تمہارا ہے وہ آمنہ کی دکھاؤ، آؤ ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ، یا مانو محمد کے نکاح خاتم مسلمان، یا تم بھی نکاح پھر کسی کافر سے پڑھاؤ، یا مانو محمد کے نکاح خاتم مسلمان، یا تم بھی نکاح پھر کسی کافر سے پڑھاؤ۔ اور جناب میں بہت سے لوگ احترام کے ساتھ مہمان شاعر جناب سید تقدیر حسین باقی صاحب جو بھاگلپور سے تشریف لائے ہیں، بہترین لب و لہجے کے شاعر، بہترین شاعری، بہترین آواز، ان مصروں کے ساتھ کہ آج تصویر کی یہ جو آواز ہے مدح راج نبی کا یہ جان ہے جناب۔ نعرہ سلوات بنایا حضرات۔
کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن چلیے. آج کل کو بھروسہ نہیں میرے آقا. دیکھیں گے کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا کہ زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی. زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی. تیری مجلس میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک. تیری مجلس میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک. ایک شب اور حفاظت سے گزر جائے گی. تیری مجلس میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک. ایک شب اور حفاظت سے گزر جائے گی. نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک مدہ چند شعر پیش خدمت ہے. استاد دیکھیں گے. میرے خدا تیرا بندہ کیسے تیرے کرم کا حساب لکھے. دیکھیں گے کہ میرے خدا تیرا بندہ کیسے تیرے کرم کا حساب لکھے. اور لکھے جو اپنی کتاب جاں پر بنا میں تو انتصاب لکھے. لکھے جو اپنی کتاب جاں پر بنا میں تو انتصاب لکھے. جو تیرے بخشے ہوئے تحمل کو نعمت لاجواب لکھے. جو تیرے بخشے ہوئے کو نعمت لاجواب لکھے. اللہ میں تے اپنے لخت دل
تازہ گلاب لکھے لہو میں تیرے اپنے لخت دل کو مہکتا تازہ گلاب لکھے. یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ مجھے خوشی میں بھی تو نے پرکھا ہجوم غم میں بھی آزمایا کہ مجھے خوشی میں بھی تو نے ہجوم غم میں بھی آزمایا اور غموں نے بخشی ہے سرخ روئی غموں کو کیسے عذاب لکھے غموں نے بخشی ہے سرخ روئی غموں کو کیسے عذاب لکھے. نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات. تعزیت کے طور پر صرف ایک قطعہ کیونکہ بہت اچھی بہن تھی ہماری یاد آتی ہیں. صرف ایک قطعہ سن لیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کہتی ہے گھر کی یہ غمگین فضا آپ کے کہتی ہے گھر کی یہ غمگین فضا آپ کے اور کچھ نہیں صرف اداسی کے سوا آپ کے کچھ نہیں صرف اداسی کے سوا آپ کے اور ذائقہ موت کا ہر فرد کو چکھنا ہے ضرور. ذائقہ موت کا ہر فرد کو چکھنا ہے ضرور.
کہ دنیا سراکاری ہے، یہاں آنا یہاں سے جانے کی ترتیب ہے۔ یوں تو موت کا حق ہے اور ہر ذی حیات کو اس کا ذائقہ کرنا ضروری ہے، مگر ایسی لگتی کہ موت ضرور دل کو تڑپا دیتی ہے جو اپنے اندر کچھ صفات مرحومہ میری بڑی کتاب ہے عمر بن والد صاحب کے سامنے یہ صرف کالا لو اور وہی سے لہذا ان کی موت میں جتنا غم بھی منایا گیا وہ کم ہے، مگر ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے دکھوں کو غمہائے شہدائے کربلا پر مقدم جانتا ہے، جس کے لیے حسینی شاعر فضل نبی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں جبھی خون سے نم کرتے ہیں اپنا غم بھول کے شدید کرتے ہیں۔ اور جناب شاعری نبی کہتے ہیں کہ غموں کے طوفان میں بھی شاعری شکن نبی پر نہیں پڑے گی، غموں کے طوفان میں بھی شاعری شکن نبی پر نہیں پڑے گی، غموں کو اپنا بنا چکے ہیں حسین کے آسانے والے۔ ایک درود پر محمد والے سب ہیں مغموم جدائی کا علم دل پہ دھرے، سب ہیں مغموم جدائی کا علم دل پہ دھرے، اور تیری غربت میں خدا سب کو عطا صبر کرے، کیونکہ ہم سب بھائی بہن یہاں موجود ہیں۔ تیری غربت میں خدا سب کو عطا صبر کرے، اور جا ہوئے خود بری لیتی ہوئی نام حسین، جا ہوئے خود بری لیتی ہوئی نام حسین، پنجتن پاک بہرحال نگہباں ہے تیرے، پنجتن پاک بہرحال نگہباں ہے تیرے۔ اور جب مرحومہ کے سرزباب کی مجلس ہے تو جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے کہ خدا کی بولتی ایسی کتاب ہے زہرا، خدا کی بولتی ایسی کتاب ہے زہرا، برائے دم جو مکمل نصاب ہے زہرا، برائے دم جو مکمل نصاب ہے زہرا، اور رسول باپ علی زوج اور امام پسر، رسول باپ علی زوج اور امام پسر، ہر ایک رخ سے فضیلت مآب ہے زہرا، ہر ایک رخ سے فضیلت مآب ہے زہرا، ہر ایک رخ سے فضیلت مآب ہے زہرا، اور مہک ہے یثرب و بطحا کے جس کی جنت پر، وہ عصمتوں کے چمن کا گلاب ہے زہرا، وہ عصمتوں کے چمن کا گلاب ہے زہرا، وہ کیا ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، آپ وہ بہار اور سالو شعرا جناب فیض غفار پوری کے خوبائے مانی پہ چوری چل جاتی، انسان اگر لفظ نہ کرتا ایجاد، انسان اگر لفظ نہ کرتا ایجاد، اور ان مثلوں کے ساتھ کہ ماں آتی ہے اسے لے کے چلی جاتی ہے، اور دامن فاطمہ زہرا کو پہنچاتی ہے، اور زندگی دیتی ہے زہرا کی محبت اس کو، باپ زہرا کی کریلوں کو کہاں آتی ہے، جو استاد فیض غفار پوری کے مصرے، تو انہی مصروں سے انہیں آنے کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کے اتباع نعرہ سماج کے محمد وعلیہ وسلم۔ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ شہناز بیگم بنت سید سجاد حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔
गुजारिश करता हूँ जो हजरत बाहर हैं, यहाँ आले मोहम्मद के मोहब्बत की गर्मी मौजूद है, लिहाजा वो हर रोज़ लेने वाली गर्मी जो है वो मिलती रहेगी आपको, लेकिन आज मखसूस है, लिहाजा आप यहाँ की गर्मी ले तो बेहतर होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जो मोमिन चाहता है मुझको मेरा मर्तबा चूमे, मुलाजा फरमाए कि जो मोमिन चाहता है मुझको मेरा मर्तबा चूमे तो वो ताबूत चूमे, झूला चूमे, ताजिया चूमे। जो मोमिन चाहता है मुझको मेरा मर्तबा चूमे तो वो ताबूत चूमे, झूला चूमे, ताजिया चूमे। ये वो फर्शे अदा है जिसको ज़ैनब ने बिछाया है, ये वो फर्शे अदा है जिसको ज़ैनब ने बिछाया है। कदम रखे अदा खाने में तो फर्शे अदा चूमे, कदम रखे अदा खाने में तो फर्शे अदा चूमे। जनाबे कैस इनका चूमना भी एक इबादत है, जनाबे कैस इनका चूमना भी एक इबादत है, मगर ये शर्त है पहले अलम अब्बास का चूमे। हमसे पूछो इस अदा खाने की अजमत क्या है, हमसे पूछो इस अदा खाने की अजमत क्या है, ताजिया क्या है, अलम क्या है, ये तुरबत क्या है। मुलाजा फरमाए कि जिन मुसलमानों ने कुरान को काफी समझा, जिन मुसलमानों ने कुरान को काफी समझा वो न समझे थे न समझेंगे कि इतरत क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए, ताज़ियती कलाम पेश करने से पहले मरहुमा के इशाले सवाब के लिए कुछ शेर पेश करना। इस 4 मिसरे से आगाज कर रहा हूँ पहले कि मजलिस बपा है, मजलिस बपा है, ज़ौजाए बाबर का है चेहलू। मजलिस बपा है, ज़ौजाए बाबर का है चेहलुम, यानी मोहम्मद मेहदी की खाहर का है चेहलू। मजलिस बपा है, ज़ौजाए बाबर का है चेहलुम, यानी मोहम्मद मेहदी की खाहर का है चेहलुम। मद्दाहे अहले बैते पैगंबर की लाडली, मद्दाहे अहले बैते पैगंबर की लाडली, कंबर अजीमाबादी की दोख्तर का है चेहलुम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। चार विषय मौलाना मुलाजा फरमाए, पस मंज़र पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाएंगे हम कितने खुश नसीब हैं, है ना। देखिए, हमारे बहुत से नौजवान नहीं जानते हैं हमारे इमाम का सिलसिला
सोचिए, इस्लाम के नजरिए और शरीयत के मुताबिक है बिल्कुल। मन माता वलम यारिफ इमामा जमाना ही माता मीततन जाहिलिया। जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम की मार्फत ना रखता हो, जहालत की मौत मरा। तमाम किताबें इसकी शाहिद हैं, याद रखिएगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बहुत से नौजवानों तक ये नहीं बताया जाता है कि हमारी इमामत कहां से शुरू हुई और लोगों मुसलमानों की इमामत कहां से शुरू हुई। खास कर ये नौजवानों को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में दुनिया से पर्दा किया, रुखसत हुए। लेकिन हम या मोहम्मद कहते हैं, या का मतलब क्या हुआ? आदिरो नादिरो। कलमा में पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी हम शहादत देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल आए थे। नहीं, ये हमारा अकीदा नहीं है। जो जबान से कुछ कहे दिल में कुछ रखे उसे मुनाफिक कहते हैं। एक सलवात पढ़ जाइए, बस मैंने खत्म किया, देहत में पढ़ना है, लेकिन ये मैसेज है जो पहुंचा रहा हूं। 11 हिजरी और नौमान बिन साबित की विलादत है 80 हिजरी में। इमाम हुए हैं 122 हिजरी में। इतने दिनों तक मुसलमानों का इमाम कौन था? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये नौजवानों के लिए मैसेज है, आपको सुनने को ये सब नहीं मिलता है। 122 हिजरी में तो बताइए इतने दिनों तक कौन इमाम था? और हमारा तो नबी गए, इमामत का सिलसिला शुरू हो गया। पहले अली, दूसरे हसन, तीसरे हुसैन, आखिरी मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब इस पर मुत्तफिक हो तो सबको मानो। सारी किताबें कह रही हैं, नबी ने कहा कि मेरे बाद हमारे 12 जानशीन होंगे। रौज़तुल अहबाब अहले सुन्नत की जय्यत किताब मौलाना, और उसमें मौजूद है। एक और सलवात पढ़ दें। पस मंजर है कि मौला अली को देखा, असल न देखिएगा, मौला अली को देखा, तबीयत बहल गई। अब बहलने के बाद कैफियत क्या होती है कि मौला अली को देखा, तबीयत बहल गई, आई जरा सी नींद के दुनिया बदल गई। आई जरा सी नींद के दुनिया, समझा, दुनिया बदल गई। अब मोमिन की रूह निकली तो महसूस ये हुआ ऐ कैस जैसे फूल से खुशबू निकल गई। मोमिन की रूह निकली तो महसूस ये हुआ ऐ कैस जैसे फूल से खुशबू। अब मुलाहिजा फरमाइए, पहले मदह के शेर कि कैस वो नाहल क्या जाने मकामे फातिमा, कनीज़े फातिमा के चेहलू है। कैस वो नाहल क्या जाने मकामे फातिमा, जिनके मुरझाते हैं चेहरे सुन के नामे फातिमा। सारी तारीख सामने आ जाती है। कैस वो नाहल क्या जाने मकामे फातिमा, जिनके मुरझाते हैं चेहरे सुन के नामे फातिमा। आसमां वालों से सीखे एहतरामे फातिमा, आसमां वालों से सीखे एहतरामे फातिमा।
باوضو ہو کر ملک لیتے ہیں نام فاطمہ، باوضو ہو کر ملک لیتے ہیں نام فاطمہ، احترام ان کا کرے جبریل تو حیرت ہے کیوں، احترام ان کا کریں جبریل تو حیرت ہے کیوں، شبیر صاحب حیرت ہے کیوں، خود نبی کرتے رہے ہیں احترام فاطمہ، خود نبی کرتے رہے ہیں، معنی سن رہے ہیں، خود نبی کرتے رہے ہیں احترام فاطمہ، باپ کا ہمسر ہے کوئی اور نہ شوہر کا جواب، باپ کا ہمسر ہے کوئی اور نہ شوہر کا جواب، ایک نبی فاطمہ ہے ایک امام فاطمہ، باپ کا ہمسر ہے کوئی اور نہ شوہر کا جواب، ایک نبی فاطمہ ہے ایک امام فاطمہ۔ یہ میسج ہے ہماری بیٹیوں بہنوں کو، بچیوں کو، کہ گھر کے آنگن میں بھی رکھیے اپنے پردے کا خیال، گھر کے آنگن میں بھی رکھیے اپنے پردے کا خیال، صنف نسواں کے لیے ہے یہ پیام فاطمہ، گھر کے آنگن میں بھی رکھیے اپنے پردے کا خیال، صنف نسواں کے لیے ہے یہ پیام فاطمہ۔ مردوں سے کہ کون لا سکتا ہے قمبر اور فضہ کا جواب، کون لا سکتا ہے قمبر اور فضہ کا جواب، ایک کنیز فاطمہ ہے ایک غلام فاطمہ، کون لا سکتا ہے قمبر اور فضہ کا جواب، ایک کنیز فاطمہ ہے ایک غلام فاطمہ۔ پھر یہ ملاحظہ فرمائے کہ دل میں جنت کی یا تلخ ہوگا، دل میں جنت کی تمنا ہے تو یہ بھی جانیے، دل میں جنت کی تمنا ہے تو یہ بھی جانیے، کیا حلال فاطمہ ہے کیا حرام فاطمہ، دل میں جنت کی تمنا ہے تو یہ بھی جانیے، کیا حلال فاطمہ ہے کیا حرام فاطمہ۔ اس کا ثواب مرحومہ کو ہدیہ کیا۔ ملاحظہ فرمائے کہ کہنے کو آپ کہیے جہاں سے گزر گئے، کہنے کو آپ کہیے جہاں سے گزر گئی، مل جل کے گھوم گھام کے وہ اپنے گھر گئی، کہنے کو آپ کہیے جہاں سے گزر گئی، مل جل کے گھوم گھام کے وہ اپنے گھر گئی، آل نبی کے عشق نے بخشی انہیں حیات، آل نبی کے عشق نے بخشی انہیں حیات۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ شہناز مر گئی، آل نبی کے عشق نے بخشی انہیں حیات، یہ کون کہہ رہا ہے کہ شہناز مر گئی۔ ملاحظہ فرمائے مطلب مولانا، بھیج کر قاتل معصومہ پہ لعنت شہناز، بھیج کر قاتل معصومہ پہ لعنت
शहनाज तू अदा करती रही अजरे रसालत। शहनाज भेजकर कातिले मासूमा पे लानत, शहनाज तू अदा करती रही अजरे रसालत। शहनाज अब जिंदगी उल्फते हैदर में गुजारी तूने, जिंदगी उल्फते हैदर में गुजारी तूने, ये इबादत तो है मेराजे इबादत। शहनाज अब फर्शे मजलिस पे तेरा गिरियो जारी करना, फर्शे मजलिस पे तेरा गिरियो जारी करना, ये है ज़हरा के कनीज़ों की अलामत। शहनाज अब तुझको औलाद न होने का कोई गम न रहा, तुझको औलाद न होने का कोई गम न रहा। यूं मिली भाई भतीजों की मोहब्बत। शहनाज यूं मिली भाई भतीजों की मोहब्बत। शहनाज गम में डूबे हैं शहंशाहो मोहम्मद मेहदी। भतीजे और भाई मुलाजा फरमाए के गम में डूबे हैं शहंशाहो मोहम्मद मेहदी। खून के आंसू है रुलाती तेरी फुरकत। शहनाज साथ क्या छूटा तेरा हो गया तन्हा शौहर। साथ क्या छूटा तेरा हो गया। देखिए बहुत सी बात है जो हमें मालूम नहीं थी। महाराज हमारे ख्याल में शौहर मौजूद है ना जी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। साथ क्या छूटा तेरा हो गया तन्हा शौहर, तेरे बाबर पे गिरा कोहे मुसीबत। शहनाज अक़रबा याद तुझे करते हैं और रोते हैं, दिल को तड़पाती है जब आपकी फुरकत। शहनाज अपना अपने हर गम का मदावा है गमे करबो बला। अपने हर गम का मदावा है गमे करबो बला। याद कर लेते हैं ज़ैनब की मुसीबत। शहनाज याद कर लेते हैं ज़ैनब की मुसीबत। शहनाज बाद शब्बीर जले खैमे रिदा छीनी गई। ढाई जालिम ने कयामत पे कयामत। शहनाज बेरिदा इतरत अहमद को फिराया दर दर। बेरिदा इतरत अहमद को फिराया दर दर। हो उम्मत ने दिया अजरे रिसालत। शहनाज कैस ये बात तो बतलाएंगे बीमार इमाम। कैस ये बात तो बतलाएंगे बीमार इमाम। कैसे सहते थे जो होती थी अजियत। शहनाज कैसे सहते थे जो होती थी अजियत। शहनाज मैंने अपने तमाम कलाम जो ममदूह की शान में पढ़े हैं वो सब हदिया किया मरहुमा की रूह को। कि गमे हुसैन की मजलिस की शान तो देखो। गमे हुसैन की मजलिस की शान तो देखो कि तशकशी जहां तक़सीम जाम करती है। तीसरा सादे सराय के गमे हुसैन की मजलिस की शान तो देखो।
کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے اور ادا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں، ادا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں، ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے، ادا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں اور ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے۔ اور استاد نے کہا کہ ہم سے پوچھو اس ادا خانے کی عظمت کیا ہے؟ تو ادا خانہ ہے کیا؟ یہ ادا خانہ یہ ایک درسگاہ ہے، یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یہ کیا ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ خدا کے دین کا نگہبان ہے ادا خانہ۔ مرحوم رضا سلطانی کہتے ہیں کہ خدا کے دین کا نگہبان ہے ادا خانہ اور رسول ذاتی کا ارمان ہے ادا خانہ، رسول ذاتی کا ارمان ہے ادا خانہ اور حسین دین ہے، ایمان ہے ادا خانہ اور حلال ذاتوں کی پہچان ہے ادا خانہ، تو حلال ذاتوں کی پہچان ہے ادا خانہ، تو خدا کے دین کو نمازی یہی، خدا کے دین کو غازی یہی سے ملتے ہیں کہ باشعور نمازی یہی سے ملتے ہیں، خدا کے دین کو غازی یہی سے ملتے ہیں کہ باشعور نمازی یہی سے ملتے ہیں۔ اور ابھی شاعر اہل بیت استاد عمر پوری نے کہا کہ مولا علی کو دیکھا طبیعت بھاگ گئی، تو یہ سوال مولانا روم نے شمس تبریز سے کیا تھا۔ میں اپنی باتوں کو جلدی میں سمجھ سے جملہ منتظر دے رہا ہوں کیونکہ 11:30 بج چکا ہے، 12:30 میں اذان ہوتی ہے کہ جب شمس تبریز نے سے سوال کیا تھا مولانا روم سے کہ مولا جب قبر میں جاؤ گے تو تمہارا کیا ہوگا، کیا جواب دو گے؟ تو شمس تبریز کہتے ہیں کہ میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ بس استاد نے مصرع نظر رکھی ہے، مولا علی کو دیکھا طبیعت بحال گئی۔ شمس تبریز کہتے ہیں کہ میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا، ہر ایک آپ کو اپنا خیال کر دوں گا اور علی کے نام میں جنت بدی کے زیر لہر میں خود فرشتوں سے کوئی جمع کر دوں گا، میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا۔ اور اللہ نے محترمہ جو دیکھیے تمام دنیا میں عالم اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، کیوں کہ دنیا علماء سے اس نے لینا چھوڑ دیا ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ کب کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہم لوگوں کا فرض اولین ہے، ہم لوگ مبلغ ہیں مرجع وقت کے، تو لہٰذا یہ ہم لوگوں کا فرض ہے، تمام فرض پیدا پر بڑھنے والا کہ یہ فرض ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی مجلسیں بڑھ رہی ہیں ہم لوگ اتنے اختلاف بڑھ رہے ہیں، جتنی مجلسیں بڑھ رہی ہیں ہم لوگ اتنے اختلاف بڑھ رہے ہیں، اتنے لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اتنے فساد بڑھ رہے ہیں، اتنا حسد، بے چینی، بے قراری، عداوت سب بڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، جائزہ لیجیے کیا واقعی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں؟ کیا ہم واقعی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں؟ کیا اہل بیت نے یہی راستہ اپنایا؟ اگر اہل بیت نے یہ راستہ نہیں بتایا اور ہم اس پر چل رہے ہیں تو ہم اہل بیت کے ماننے والے نہیں، ہم کسی اور ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کی شمع ہر ایک دل میں جلا کے جاؤ اور تیر کی بخت کی دنیا سے مٹا کے جاؤ، تو مجلس حضرت شبیر میں آنے والوں اپنا کردار بھی اس طرح سے بنا کے جاؤ، اپنا کردار بھی اس طرح سے بنا کے جاؤ۔ اور وہ شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے، علی اکبر مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عابد رضا صاحب قبلہ استاد جواب مدرسے آپ کے ناصری عربی کالج سے تشریف لائے ہیں کہ زینت دین الہی ہے ہمارے علماء، زینت استاد عمر پوری کے نسبت کہ زینت دین الہی ہے ہمارے علماء، لشکر حق کے سپاہی ہیں ہمارے علماء، ان کے قدموں میں حکومت کو بدلتے دیکھا، قید باطل کی تباہی ہے ہمارے علماء، قید باطل کی تباہی ہے ہمارے علماء۔ بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ علی جناب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عابد رضا صاحب قبلہ ایک نعرہ تکبیر سے کہتے ہیں فاتحہ۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الوكيل المدني الهاشمي المطلبي جسمه مقدس مطهر منور معطر نور الهدى صاحب الجود والکرم مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تدري نفس بأي أرض تموت آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ و مغفورہ شہناز بیگم بنت سید سجاد حسین صاحب کی روح کو صاف بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھو واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء خصوصاً ملت اسلامیہ یہ مجلس چیلم جس شخصیت کے حوالے سے ہے آپ کے پیش نظر ہے ایک معلمہ روشنی علم پھیلانے والی نام شہناز بیگم اگر کردار اس منزل پہ پہنچ جائے تو پوری قوم کو ناز کرنا چاہیے یہ ایک کردار اس رضاخانے میں باولی کے رضاخانے میں یہ میرا دوسرا اتفاق ہے بہت پہلے آ چکا ہوں مولا سلامت رکھے ان کرداروں کو جو سماج میں روشنی پھیلاتے ہیں میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف جو حاصل کیا ہے ذرا سا ہٹ کے حاصل کیا ہے ہم طریقے سے جو آیتیں ہیں مرحومین کے حوالے سے سامنے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت انا للہ و انا الیہ راجعون یا حدیث کے حوالے سے ما تعالیٰ علی محمد موت شہیدہ یہ تمام چیزیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آیت غیر مانوس ہو
مگر دامن قرآن و طرف مضبوطی سے پکڑنے والا انسان جب دم توڑتا ہے تو وہیں سے باب حیات کھلتا ہے۔ ہم نے جو تصور کیا ہے موت کا، وہ بدن ٹھنڈا ہو گیا تو مر گیا، سانس رک گئی تو مر گیا، ہاتھ کی حرکت بند، ختم ہو گیا، پاؤں سے چل نہیں رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے، ساکت ہو گیا، جامد ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہی تو ہے ہمارے سامنے کہ انسان مر گیا۔ اب آپ دیکھیے، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیے، کتنے ڈاکٹرز ہیں جو زبردستی زندہ کیے رہتے ہیں، تو کچھ دیر اور زندہ ہے، آنے والے دیکھ لیں گے چل رہا ہے، اور آنے والا بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، مگر چونکہ حتی الامکان انسان کوشش کرتا ہے کہ کچھ زندگی اور حاصل ہو جائے، کچھ زندگی اور حاصل ہو جائے، کچھ زندگی اور مل جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو زندہ رہنا فقط کمال نہیں ہے کہ ہم زندہ ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، ہم زندہ ہیں یعنی اور آسان کر دو، کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا بولنا ٹہلنا گھومنا، یہ زندگی کی علامت اگر ہوتا تو پروردگار عالم جانور پہ رک جاتا، انسان کو نہ پیدا کرتا۔ کھانا پینا سونا جاگنا اگر خالی ہوتا تو پروردگار جانوروں کی خلقت کے بعد کہہ دیتا بس، انسان کو پیدا نہ کرتا۔ انسان کو پیدا کرنے کا ہدف ہے، مقصد ہے، جو انسان خود سمجھتا ہے اپنے جسم کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد انسان خود سمجھتا ہے کہ ہم کس منزل کے اوپر ہیں، ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھ دے ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، انسان خود ہی سمجھ جائے گا۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، زبان دیا ہے، ہاتھ اگر نہ دیتا تو لولے کہلاتے، پاؤں نہ دیتا تو لنگڑے کہلاتے، زبان نہ دیتا تو گونگے کہلاتے، دماغ نہ دیتا تو پاگل کہلاتے، مجنون کہلاتے۔ اللہ نے اتنے خزانے، یہ خزانہ نہیں ہے، یہ خزانے جو اس نے عطا کر دیا اور بغیر مانگے ہوئے عطا کر دیا، تو جو بغیر مانگے ہوئے سب عطا کر دے، اگر اس کی بارگاہ میں مانگ لو تو کتنا دے۔ صلوات پڑھ دے۔ کون خدا؟ وہ خدا وہ ہے جو پتھروں کے نیچے دبے ہوئے کیڑوں کو رزق فراہم کرتا ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، دریاؤں میں چلنے والی مچھلیوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ وہ پروردگار وہ ہے جو ٹہنیوں کے اوپر بیٹھنے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، اور میں کیا کر رہا ہوں، یعنی باریک شاخوں کے اوپر بیٹھے ہوئے پرندوں کو جو خدا گرنے نہ دے، اور وہ سو بھی رہا ہے، ارے اس پرندے کا تکیہ کس پہ ہے؟ ہمارے یہاں، اور یہ پرندہ وہ ہے جو انسان کو سبق دیتا ہے کہ تم ذخیرہ نہ کرو، روز تلاشو اور روز کھاؤ، یہ جو مار کے رکھے ہوئے ہو یہی تو دوسرے کا حق ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ رکھ رکھے ہو، اونچے ہیں بڑے ہیں سفید پوشاک ہیں، کیا کہنا ان کا، سماج میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب جانتے نہیں ہیں کس خاندان کے ہیں، کس قبیلے کے ہیں، کس قریے کے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے منہ لگ رہے ہیں، کیوں کیا بات ہے، یہ بہت اونچے ہیں۔
یہ بہت بڑے ہیں. میں دیہات کا رہنے والا ہوں. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ تاڑ کے پیڑ کے نیچے کوئی مسافر بیٹھ کر کے سکون اختیار کر رہا ہو؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ پہنچنے چاہیے. کتنا اونچا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے. ہم نے آج تک پوری حیات میں تاڑ کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے کسی کو سایہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. مقصد کیا ہے سمجھ رہے؟ سماج میں بات پہنچنی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کے مجلس ہے. سماج میں اونچا ہونا کمال نہیں ہے، سایہ دار ہونا کمال ہے. سلام پڑھتے ہیں اونچا ہونا کمال ہے. کہ سماج میں ہم سے اونچا کوئی نہیں ہے. ارے اونچے ہو تو پڑوسی کا خیال کرو، مسکین کا خیال کرو، یتیم کا خیال کرو، بیوہ کا خیال کرو. اور فرمایا یہ زندگی ہے، زندگی مرنے کا نام نہیں ہے. ارے میں جملہ شروع کیا میں نے، زندگی مرنے کا نام نہیں ہے، زندگی بقا کا نام ہے. زندگی اور ہے، بقا اور ہے. جسے تم موت سمجھ رہے ہو وہی تمہاری زندگی ہے. صلوات پڑھتے ہیں. کتنے کردار ہیں یہاں. پٹنہ عظیم جگہ ہے. پروردگار عالم نظر بد سے محفوظ رکھے. باشعور شخصیات یہاں سے اٹھتی ہیں. ناز ہوتا ہے، کرنا بھی چاہیے. ہمارے بھی وطن میں آئی ایس ہے، پی سی ایس ہے، ہم بھی فخر کرتے ہیں شان سے. سماج میں ایک اگر آئی ایس پی سی ایس ہو جاتا ہے تو فخر کرتے ہیں. ہمارے بھی وطن میں ہے آئی ایس وہ ہیں، سمجھ ہم رہے ہیں کہ آئی ایس ہے. ارے میں چانس کر رہا ہوں غور فرما رہے ہیں آپ. کیونکہ وہ لگاؤ ہے. یہ عقیدت کی دنیا کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. پردیس میں اگر کوئی مل جائے، اپنا نہیں آزادار. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں نے جملہ سرد کیا ہے سرکار. اپنا نہیں آزادار اگر پردیس میں مل جائے تو دیکھیے کیسے اتفاق سے ملتے ہیں، کیسے اتفاق سے ملتے ہیں. ارے یہ تو اپنا ہے، یہ تو ہمارا ہے. اور ہمارے یہاں تو سماج میں سایہ دار بن کے زندگی گزارو. اور ہمارے اور کرنے کے بعد جتاؤ مت. ورنہ خالی رمضان والی تاریخ پڑھ کے 18 19 20 21 میں خاموش نہ ہو جائیں. وہ خط مستقیم کھینچا ہے کہ اگر تھوڑی سی کوشش کریں چلنے کی، تھوڑی سی، تو زندگی دیکھیے کیسے کروٹ لیتی ہے، کیسے بدلتی ہے زندگی. مگر یہاں تو کچھ کرنے کے بعد آپ نے بیٹے کے ساتھ کیا. اگر بیٹے نے کبھی اگر سلام ولام نہیں کیا، ابا سے شکوہ ہو رہا ہے. ارے بدتمیز لڑکا آپ کا ایسا سلام نہیں کرتا، دیکھا نہیں تھا ہم نے فیس بھری تھی اس کی، فلاں موقع میں کام آئے تھے، فلاں جگہ سہارا بنے تھے. یعنی راجستھانی اونٹ کی طرح گردن نکالے انسان کھڑا ہوا ہے، منتظر سلام بنا ہوا ہے کہ لوگ ہمیں سلام کریں. اور ہمارے یہاں لوگ ہمیں سلام کریں، منتظر سلام. راجستھانی اونٹ سلام نہیں کرتے. یعنی تھوڑی سی نیکی کرنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ میرا نام ہو، لوگ مجھے یاد کریں. اور ہمارے یہاں اور یہ نہیں جانتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں میری مجلس جو تھی وہ سلوگن ہے،
میں گاڑی اڑی مجلس نہیں پڑھتا ہوں، سیدھی بات سنیے آپ، صاف بات ہے، بات پہنچنی چاہیے ہمیں نہیں تھوڑی سی مدد کرنے کے بعد جملہ دینا ہو سکتا ہے ذہن عالیہ میں محفوظ رہ جائے، تھوڑی سی مدد کرنے کے بعد خاموش ہو جاؤ تو زمانہ بولے گا، خاموش ہو جاؤ تو زمانہ بولے گا۔ غور فرما رہے ہیں، خالی وہی ایک واقعہ یاد ہے، دفن کر کے آ رہے تھے، خرابے سے رونے کرانے کی آواز آئی، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا نفسیاتی جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا کرے خالی وہی بات ہے نا، خرابے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور فرما رہے ہیں اگر وہ نابینا بفرض محال کراہتا نہ، روتا نہ، کوئی توجہ نہ دیتا تو کیا معلوم ہو پاتا؟ اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ تاریخ پڑھی جاتی ہے، مجلسوں میں رمضان مبارک میں شبائے شہادت میں یقیناً یہ تاریخیں پڑھی جاتی ہیں، تو کیا پڑھ کے گزر جانے کا نام ہے؟ خالی پڑھ لیا سن لیا آگے بڑھ گئے؟ یہ تو نابینا تھا نا بھائی، کرا رہا تھا، رو رہا تھا، شہزادے دفن کرنے کے بعد گئے، واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، اور فرمایا کیا یہی ایک تھا جسے پشت پر روٹیوں کا بوجھ، شب کی تاریکی اور سناٹا ہے؟ کوئی تاریخ، میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آل محمد نے دن کے اجالے میں کسی کی مدد کیا ہو تو لا کے دکھاؤ۔ میں کیا کر رہا ہوں، فرمایا میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، یہ رات کا انتخاب کیوں کیا؟ تاکہ سامنے والا شرمندہ نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد، شرمندہ نہ ہو۔ رات کے اندھیرے میں خرابے سے رونے کی آواز، اور فرما رہے ہیں آپ، تو ایسا نہیں ہے کہ کردار نہیں ہے، سماج میں ایسے کردار ہیں کو جس عنوان سے بھی مدد کرتے ہیں، ان کو خاموش دیکھنے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ یہ کسی کی مدد نہیں کرتے ہوں گے۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ انسان حسن ظن پیدا کرے، اچھا خیال پیدا کرے ایک دوسرے کے بارے میں۔ غور فرما رہے ہیں آپ، یہ آل محمد کا بتایا ہوا راستہ، دکھایا ہوا راستہ خالی پڑھ کے گزر جانے کے لیے نہیں ہے، اور ایسی جگہ لا کے رکھا ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں ملا نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں دکھلایا نہیں گیا۔ جھوم جھوم کے پڑھنا تو آسان ہے، اور فرما رہے ہیں پورا قرآن پڑھ لے جاؤ، مگر بار پروردگار ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اور ایسا باندھا اور چھانا ہے کہ تم کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ ایک رکعت نماز میں سورہ ہم چھوڑ کے پورا قرآن ختم کر لو، اور کسی فرقے کے ہاں جاؤ، جا کے معلوم کرو نماز ہوگی؟ اور فرما رہے ہیں، اسی لیے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کچھ ہمیں بتائیں، ہم کچھ آپ کو بتائیں، کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہو، کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہو، سفر جاری رہے۔ اچھا مسافر وہی ہے جو منزل تک لے جائے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ مسافر تو اچھا وہی ہے نا کہ جو منزل تک لے کے جائے، وہ مسافر نہیں ہے جو راستے میں بھٹکا دے۔
اور فرما رہے ہیں اب میں وہاں سے چلا صاحب تاثیر صاحب نے بات ہوئی اب ایک دم مطمئن، لیکن جب تک فون نہیں آیا تھا اور ایک جملہ اور کہوں، شانو صاحب کا فون آ رہا ہے دلی سے بار بار، ہمدنیا کے ان کے بیٹے ہوں گے بار بار فون کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے، اور جب عانی صاحب سے معلوم ہوا، لیکن جب یہاں آیا پھر بھی یقین نہیں ہوا، اور فرمایا میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کے ذہن عالیہ کے، یہ رشتوں کا جو ربط ہے گھر میں، اور فرما رہے ہیں آپ رشتوں کا احساس نہ ہو۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی قیس بھائی نے پڑھا نا، احساس نہ ہو، اور مجھے احساس نہیں ہونے دیا مرحومہ نے کہ ان کے اولاد نہیں تھی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے، یعنی جب سے مجلس کا وعدہ اور یہاں گھر تک مجھے احساس نہیں ہوا، جب معلوم ہوا تب پتہ چلا۔ غور فرمائیں آپ، ورنہ میں تو شانو صاحب کو اولاد ہی سمجھ رہا تھا، یعنی ان کی بے چینی اور کیفیت وہ تھی، احساس دلا رہی تھی۔ غور میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو انسان کردار پیدا کرے، اب پھر جملہ دے رہا ہوں، پشت زمین کے اوپر ڈھانچہ صبر نہیں کرتا، کردار صبر کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ڈھانچہ صبر نہیں کرتا، کردار صبر کرتا ہے، کریکٹر صبر کرتا ہے۔ اسلام منزل کا نام نہیں ہے، اسلام سفر کا نام ہے۔ جی اس غرہ میں نہ رہیے گا، لا الہ الا اللہ پڑھا اور جنت چاہیے آ جائے، ہاں آ جائے مل جائے، فلیٹ تھوڑی ہے بک کرا لیا بس، آ جائے اور آ جائے چاہیے ہم کو۔ غور فرما رہے ہیں آپ، لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہم آ گئے ہیں تو ہمارے نام تو ہے یہ پکی۔ جی اسلام سفر کا نام ہے، اسلام منزل کا نام نہیں ہے۔ جی اور اگر سفر کا نام نہ ہوتا تو روز مصلی پر کھڑے ہو کر کے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر مسلک پہ چلے جائیں، ہمیں اس سے بحث نہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہے یہ، لائیو جا رہا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، کیسے نماز پڑھتا ہے عابد رضا کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس کا طریقہ نماز کیا ہے کوئی بحث نہیں۔ ہم کون ہوتے بحث کرنے والے، سارا فیصلہ یہی ہو جائے گا۔ ارے مرنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، حساب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، معاشر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، خدا نہیں ہے، کیا نہیں، سب تو ہے۔ ارے مر جانے دو، مر جانے دو، فیصلہ ہوگا۔ مگر دو طرح کے لوگ ہیں، سنے میں نے کہا سلوگن دیتا ہوں صرف، کچھ لوگ مر جانے والے ہیں اور کچھ مر کے جانے والے ہیں۔ مر جانے والے اور ہیں اور مر کے جانے والے اور ہیں۔ مر جانے والے حقوق کی پامالی کرتے ہیں، کیسا بیوہ کیسے، کچھ نہیں، ہم سے کچھ مطلب نہیں ہے، والا جگہ میت ہو کے ہم سے کوئی مطلب نہیں، جلوس نکلا ہے کوئی مطلب نہیں، چھپرداری ہے عزاداری ہے کوئی مطلب نہیں، حصہ ڈبل چاہیے۔ مر جانے والے لوگ کھاتا نہیں، خود ماتا صاحب کھاتا۔ غور فرمائیے، آپ
دفن کر کے آئیے. یہ مر جانے والے لوگ مر گئے. مرنا تو ہی ہے. ہم نے ایک جگہ بڑا عذاب بھی ملک الموت میں پچھر حال جاتے ہیں. ارے صاحب آپ نے پڑھ دیا ملک الموت پچھر حال میں جاتے ہیں. میں نے کہا جی جاتے ہیں. دیکھا نہیں تھا فلاں آدمی مرا تھا. اگر نہیں گئے تھے تو مرا کیسے؟ باہر تو کھڑے ہو کے کہیں گے نہیں کیا ملک الموت تو جاتے ہیں نا بھائی. سوچیے آپ کہاں کہاں ڈیوٹی پروردگار لگا دیتا ہے. لیکن ہر آدمی انتظار تو کرے گا نا. سنیں نوجوان خاص طریقے سے سنیں. ہمیں مجلس ہو رہی ہے باولی کی مسجد میں ممباڑے میں. 2.5-3 گھنٹہ تو لگے گا. چلو دیکھ آتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوگی خدا نہ خواستہ. ہو سکتا ہے شیطان ہے. اور کتنے لوگ کو روکے رہتا ہے بھائی ابھی تو مرثیہ ہو رہا ہے, ابھی تو پیشخانی ہے, ابھی تو سوسخانی ہے, ابھی تو ذاکر کا فضائل ہے, ابھی تو مصائب پڑھیں گے, ابھی تو نوحہ ہوگا. روکی تو رہا ہے. اچھا آپ تلاشنا بھی نہیں ہے. ہر آدمی لے کے گھوم رہا ہے. ابھی تو مرثیہ شروع ہوا ہے. اچھا ہے رکے دو. کچھ لوگ مر جانے والے ہیں, کچھ لوگ مر کے جانے والے ہیں. اور فرما رہے ہیں دفن کر کے آئیے اندازہ لگ جائے گا سماج میں. بیٹھ جائیے. بہت سارے لوگ ہیں آپ کچھ بھی کہتے رہیے مگر وہ بولیں گے ضرور اور چپ رہ نہیں سکتے. ہاں کچھ لوگوں نے صاحب ارے صاحب وہ بڑا بیکار آدمی تھا صاحب, خراب آدمی تھا صاحب. کیا ہوا سارے صاحب وہ مسجد بن رہی تھی رکوا دیا تھا صاحب. ارے چپ رہو یار ختم کرو. جانت بھائی مر گیا مر گیا بھائی. ارے دیکھا نہیں تھا کبھی کبھی کھیل اور بھی لیتے. ارے جانے دو یار مر گیا بھائی مر گیا. ارے بہت گالی نہیں دیتے تھے. ارے بھائی مر گیا بھائی جانے دو. کھاتا نہیں کھلنا ہے. دیکھ رہے ہیں مر گیا. شریف النفس انسان پہنچ کے یہی کہے گا جانے دو مر گیا ہے. اب جا کے وہاں حساب کتاب کرے گا دے گا. تو کیا بول رہے ہو بھیا؟ ارے مرنا تھا کم وقت کو تو 10 سال پہلے مر جاتا. کہے کہ اگر 10 سال پہلے مر جاتا تو وہ جھگڑا نہ ہوتا, وہ لڑائی نہ ہوتی, وہ فساد نہ ہوتا. اس میں ایک اور تھے دل جلے. انہوں نے کہا تم کرو 10 سال پہلے اس کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. بیچارہ کھڑا ہوا تھا. کہا بس کرو بھائی مر گیا مر گیا جانے دو مر گیا. اگر آپ میرے ساتھ یہاں تک آ گئے تو پھر یہاں سے پھر میرے ساتھ چلے. یہاں کیا ہو رہا مر گیا کچھ مت کہو جانے دو مر گیا ہے. یہ کھاتا کھلا بیٹھے آ کے چائے چل رہی ہے. بڑا نمازی تھا اور بتاؤ. عالم دین کی عزت کرتا تھا اور بتاؤ. ان کو مسجد سے حجرے تک چھوڑتا تھا اور بتاؤ. ارے میں کیا کر رہا ہوں. علم میں آگے آگے, جلوس میں آگے آگے, مجلس میں آگے آگے, مرثیہ پڑھتا تھا, نوحہ پڑھتا تھا اور بغیر مانگے ہوئے جلوس ازا کا چندہ دیتا تھا. اور بتاؤ دیکھا نہیں مسجد کی تعمیر کا سلسلہ خالی اعلان ہوا اور لے آ کے پہنچا دیا تھا. وہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوا. اور بتاؤ یہاں مر گیا. بہت توجہ چاہتا ہوں مت کہو کچھ بند کرو. یہاں اور بتاؤ. اب تو اندازہ لگا لو کہ کھاتا کدھر کھلا ہے. یہ مر گیا ہے بند کرو. ادھر اور بتاؤ اور بتاؤ. یاد رکھو
انسان سے کردار نہیں بنتا، کردار سے انسان بنتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ ہاں جب اس دہلیز تک تھا سمجھ میں آئے گا۔ یہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں آ گیا، یہ فرش ازا کی مغناطیسیت ہے، ورنہ کوئی بلا نہیں سکتا۔ ہاں اندازہ نہ لگے تو لڑکے کا ولیمہ کر کے بغیر کارڈ دیے ہوئے راشد بھائی کو ذرا کوئی بلا لے جی۔ اگر 5 آدمی نے کہا بھی گاڑی لے کر کے چلیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نرم لہجہ بھی نہیں رہے گا صاحب، اور ٹائٹ۔ ہاں کارڈ ہی نہیں دیا صاحب۔ بھائی ہو سکتا ہے تعلقات اچھے نہ ہوں، اچھا تو جن کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں وہاں سے آنا جانا ہوتا ہے، اور تعلقات اگر اچھے نہیں ہیں تو کچھ نہیں صاحب۔ ہاں بغل میں تعلقات خراب ہیں، کوئی ڈش پک جائے خوشبو نہیں پہنچ پائے گی صاحب۔ ہاں اور اگر تعلقات اچھے ہیں 50 گھر کے بعد کرو، ڈھاک کو کر کے لے جاؤ پہنچاؤ۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ چھوٹے سے ظرف میں یہ سامان نہیں جا رہا ہے، انسان کا ظرف ہے جو پہچانا جا رہا ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں کہ اس کا لگاؤ ہے، اس کا ربط ہے، تبھی تو بھیج رہا ہے۔ بینا بھی جا رہا ہے، لڈو بھی ہے، کارڈ بھی ہے، شکر بھی ہے، چھوارا بھی ہے، سب پہنچ رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں اور ذرا سا تعلقات خراب ہوا، یہ چھوارا واپس بھی آ سکتا ہے، یہ کارڈ واپس بھی آ سکتا ہے، یہ لڈو واپس بھی آ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ جی؟ نہ تو یہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، نہ وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ لڈو امتیاز پیدا کیے ہوئے ہیں، کارڈ امتیاز پیدا کیے ہوئے ہیں، آنا جانا نہیں ہے۔ اور ناؤن بھی لگتا بھیا ان کے یہاں سے بگاڑ ہے، من مٹاؤ ہے۔ تم کو کیسے معلوم؟ ارے بہنا واپس کر دیا، لڈو واپس کر دیا۔ اور فرما رہے ہیں تو جن کے یہاں سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، مراسم اچھے ہوتے ہیں، بعض کے تو تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ اب ان کا بھیجنا نہیں ہے، پورے گھر کا کھانا، پورا دسترخوان یہاں سے، پورا وہاں سے۔ جب رابطہ ہوگا تبھی تو، جب رابطہ نہیں ہوگا تو کیسے؟ ارے پروردگار ہم کیسے مانے کہ تجھ سے کس کے تعلقات کیسے ہیں؟ کہاں دیکھ لینا، اگر صحرا کی پکائی ہوئی روٹی مشتاق آ جا، میرا دسترخوان وہاں چلا جا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ دیکھ لینا، خواہش لباس کی حاضر، انار کی خواہش حاضر، خان کی حاضر۔ اور فرما رہے ہیں ایسے ہی تھوڑی آ جائے گا، جب ربط اچھا ہوگا، رابطہ اچھا ہوگا، قربت ہوگی، تب نہ جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اب اگر یہاں تک ذہن عالیہ آ گیا، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس، یہ کنیز زہرا دنیا سے علم کی پھوار چھوڑ کے علم کی روشنی تقسیم کر کے چلی گئی۔ نہ معلوم کتنے طالب علم ہوں گے، کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو ان کی دہلیز سے آگے بڑھے ہوں گے۔
اور فرما رہے ہیں تو انسان کردار ایک سے معمولی بات نہیں ہے. اس کائنات ہست و بود میں کوئی ایسا کردار نہیں ہے جو ملک الموت کو روک لے. کیا اس کا ہے وہ فرمانے ہے کوئی کردار جو ملک الموت کو روک لے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو کہنا پڑا, طہٰ یاسین مزمل کو کہنا پڑا, اے میری لاڈلی لختے جگر یہ تو تیری دہلیز ہے, ورنہ یہ وہ جو اجازت نہیں لیتا. اندازہ لگائے اندازہ لگائے زہرا کی, ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی آؤ, کسی کو نہ مانو, اللہ کو تو مانو, قرآن کو تو مانو, حدیث کو بھی رکھ دو. بہت سارے حدیثوں میں اختلاف ہے. اللہ کو, رسول اللہ کو, قرآن کو تو مان لو. اہدنا الصراط المستقیم, میری منزل بہت قریب آ رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے, حضرت بھائی آپ کی نظر ہے, علماء موجود ہیں, مجھے راستہ دکھا, مجھے راستہ بتا, مجھے راستے پہ چلا. اب صاحب کلکتہ گئے, دیکھا نیشنل لائبریری میں پہنچے, صاحب تمام کتابیں موجود ہیں, دیکھا صاحب تفسیر الگ الگ. صاحب تو تم کمال ہے صاحب, ارے کچھ تو لکھ دو یار. یہاں کہہ رہے ہو ہیں, اور مدینے جائیے, عمرے میں چلے جائیے, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ ہے کہ غائب ہے. ہاں, ہر اذان میں ہیں محمد رسول اللہ. ہاں, اور وہاں جائیے ذرا سا. ابھی چومنے امنے کی بات کر رہے تھے قیس بھائی, کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ وہاں جائیے, رسول اللہ سے بڑھ کے کون روزہ بھائی, چوم کے دکھلائیے قیس بھائی. اتنا سب چومیں گے آپ کو نا, آپ پہچانے نہیں جائیں گے. غور فرمائے آپ, یہ رسول اللہ کا عالم ہے, مدینہ ہے. سوچیے آپ, ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ ارے ہم سے زیادہ فراغ دل اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. میں منبر کے وثوق کے ساتھ علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ میں عقیدت کی دنیا میں نہیں بول رہا ہوں, یہ حقیقت ہے کہ ہم سے زیادہ فراغ دل پشت زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے. ہم تو اس دہلیز سے وابستہ ہے جو شب عاشور چراغ گل کر کے کہتے کہ چلے جا, چلے جا, جس کو جانا ہو چلے جا. ہم اس دہلیز سے تعلق رکھتے ہیں, وعظہ خانہ کھلا رکھتے ہیں, جس کو آنا ہو. غور فرما رہا, شب عاشور چراغ گل کر دیا, چلے جا. عاشور کے بعد کھول دیا, چلے آ. اور فرما رہا, ہم تو اس کے ماننے والے ہیں. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو. ماشاءاللہ بازار پٹنہ سجا ہوا ہے, تہوار کا دن چل رہا ہے, پھل سجے ہوئے ہیں. جائیے, لیجیے 1 درجن کیلا, 1 کلو سیب, اور ایک صاحب کال لیتے جائیے, بات کرتے رہیے. دیکھیے اس میں 2 گلا سڑا گڑا دیتا ہے کہ نہیں. آپ خالی آنکھ خالی جھپک دیجیے بس, ہاں کہیں 1 کلو سیب دے دو, اور گھر لا کے پھر دیکھیے سلوات کتنی ملتی ہے. ہو سکتا ہے کھانا ہونا لیٹ میں مل جائے. ارے پہلے یہ تو بتاؤ کہ سیب کہاں سے لے کے آئے ہو. 60 روپے کلو کا سیب, اور سڑا لے کے آئے, پھینکا ہے پیسہ ہے.
یقیناً آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے اور فرما رہے ہیں تو جب ادھر ادھر دیکھیں گے تو سڑا گلا تو ملے گا ہی. ارے میں کیا کر رہا ہوں, دیکھیں میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, میں اپنے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں. جب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو وہ سڑا گلا کچا ادھر کا ادھر کا ڈال دے گا. پیسہ لو, وہ تو گھر سے سوچ کے آیا کہ میں 1000 روپے کمانا ہے, لے کے جاؤ. خبردار دیکھو. اچھا ہم ایسے تھوڑی ہوا میں تھوڑی بول رہے ہیں ادھر ادھر. ارے آپ مسئلے پہ کہہ رہے ہیں, اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. پروردگار عالم قرآن میں کہا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. جو بھی ترجمہ کر لیں, سیدھے راستے پہ چلا, سیدھا راستہ دکھا, یعنی ابھی دکھا نہیں ہے, چلا یعنی کھڑے ہیں, بتا یعنی جانتے نہیں ہیں. اسی ترجمہ میں تو چاہتا ہوں, اسی ترجمہ میں ایک ترجمہ اور ہے, مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ, مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ. اب سوال یا نشان, سیدھے راستے پہ قائم کون رکھے گا؟ جس کا قائم ہوگا. وہی رکھے گا, جس کا قائم ہوگا وہی رکھے گا. ارے بڑی تفصیلی گفتگو ہے اور بہت لطف آئے گا سورہ ہم پڑھنے میں اگر تفصیل سے پڑھا جائے, مگر مولانا ہادی بھائی نے پہلے ہی اعلان کر دیا, ظاہر سی بات ہے بھائی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں بھائی, ایسا تھوڑی نہیں ہے. نماز کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, یہ تو طے ہے. ہاں مگر کوئی لوگ آ جاتے ہیں یہاں سے بکواس کرنے لگتے ہیں, اور وہیں سے میں متفق نہیں ہوں. ہاں نماز اور اہل بیت موضوع ہی نہیں ہے, سب کا وقت معین ہے. ارے میں کیا کر رہا ہوں, وہ تو 5 سے 7 منٹ میں آپ نے پڑھی واجب ادا فرصت, اور یہاں رات بھر شب بیداری کرو, 3 گھنٹہ مجالس میں بیٹھو. دیکھ رہے ہیں عبادت کدھر زیادہ ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, دیکھ رہے ہیں جی. ایک بات اور عرض کرتا چلوں, یہیں سے اٹھ کر کے مسجد میں جاتے ہیں. ہاں میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں, یعنی فرش اعضاء سے مسجد تک. ہاں میں یہ جملہ نہیں استعمال کر سکتا, مسجد سے فرش اعضاء تک. میرے پاس دلیل موجود ہے, دلیل موجود ہے. سجدہ کرنے والا بارگاہ الہی سے نکالا گیا. ارے میں کیا کر رہا ہوں, سجدوں پر سجدہ کرنے والا بارگاہ الہی سے نکالا گیا. حکم پروردگار کو نہیں مانا, نکال دیا گیا. اور در حسین پہ کہا جا رہا جا, تو کوئی جا ہی نہیں رہا ہے. ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور فرما رہے ہیں اب آپ ربط لگائیے اللہ کا اور امام حسین علیہ السلام. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, انکلوڈ ہم بھی ہیں اس میں. ہاں خبر موت سننے کے بعد کیا پڑھیں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک کلمی بحث سرکار 2 منٹ آپ غور فرمائیں کہ ذرا سا دیکھیں, آپ غور کر لیں, یہیں سے اندازہ لگ جائے گا کہ عوام میں اور امام میں کیا فرق ہے. غور فرما لیں آپ, عوام اور ہے, امام اور ہے.
ہیں، ان کہیں سے خبر آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی امانت ہے اور ہم کو پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، ہاں جانا ہے بھائی، ہاں بانٹ چھان کے جاؤ، رسی برہے میں جاؤ، جانا ہی جانا ہے، ٹانگ کے لے جائیں جانا ہی جانا ہے، پر یہ قرآن کھسیٹتے ہوئے لے کے آئیں گے، چلا یہاں ہے نا، گلی میں کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے، دکان پہ کچھ ہے، بیوی سے کچھ ہے، بچے سے کچھ ہے، عالم سے کچھ ہے، مسجد میں کچھ ہے، سمجھ نہیں آئے، کچھ ہی کچھ میں زندگی گزر ہو جا رہی ہے، مگر وہاں جب کھڑے ہوں گے ساکت، ارے یہاں بھی بنا ہوگا گاندھی جی کا اسٹیچو، دیکھا ہوگا آپ نے، کھڑے ہیں ایک جگہ، کیا بول رہے ہیں؟ بول ہی نہیں رہے، کھڑے ہیں چپ چاپ سے، پتھر ہے، کھڑے ہیں، ایسے ہی وہاں کھڑے رہیں گے، میں شہر میں نقشہ دے رہا ہوں، کھڑے رہیں گے ایک دم ساکت، جی ہاتھ سے کسی مظلوم کو مارا ہے تو اب زبان نہیں بولے گی، ہاں زبان بولے گی نہیں، کھڑے رہا، ہاتھ بولے گا، یہاں تو 5000 دیا اور ہاتھ کی بات زبان اور زبان کی بات ہاتھ، ختم، تم ادھر سے گاڑی لے کے چلو، ہم ادھر سے گاڑی لے کے آ رہے ہیں، 2000 جیب میں ہے نا، 1000 روپیہ جیب میں ہے نا، گواہی دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تم ادھر سے چلو، ہم ادھر سے آ رہے ہیں، کیوں؟ وہ نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے، وہ نہ دیکھے، وہ نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے، کیا ہوگا، اور سب اللہ دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہو، ہاں دیکھا ہوگا نافذ میں جاتے نا، کیمرے کی نظر میں ہے، کھوجنے لگتے ہیں کیمرہ، ارے پڑھ کے آلے چپ ہو جاؤ، کیمرہ کیا دیکھ رہے ہو ادھر ادھر، کہاں لگا ہے، کہاں لگا ہے، اور فرما رہے ہیں کیمرے کی نظر میں ہو، اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے، لوگ دیکھ ہی نہیں رہے، اور فرما رہے ہیں آپ، لکھا ہوا ہے، سینہ کیتی پہ لکھا ہے، کیمرے کی نظر میں ہو، آسمان کے سینے پہ لکھا ہوا ہے، کیمرے کی نظر میں ہو، تمہارے سمجھ میں نہیں آتا نظر میں ہو، ہے تو معاشرے کا گئے کیلا سے لے کے آئے گھر، میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو انسان 100 روپے جیب میں رکھ کے ٹھیلے پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد کیلا اور سیب لیتا ہے تو یہ سوچ کے لیتا ہے اچھا لے کے چلیں، خراب لے کے نہ چلیں، سڑا گلا نہ ہو، تو معاشرے میں اچھا کردار سمجھ میں نہیں آتا، اچھا عالم سمجھ میں نہیں آتا، اچھا شاعر سمجھ میں نہیں آتا، اچھا انسان سمجھ میں نہیں آتا، غور فرما کیا عرض کر رہا ہے، کیوں نہیں کھل کے اس کی تائید کرتے؟ آج اگر کھل کے تائید سنیں، معاشرے کا کوئی قصور نہیں ہے قیس بھائی، ہاں آکے لوگ پڑھ کے چلے جاتے معاشرہ بڑا گندہ ہے، معاشرہ بڑا خراب ہے، قطعی نہیں، معاشرہ اگر گندہ اور خراب ہوتا تو یہ باولی کا خانے میں یہاں سے وہاں تک لوگ، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، تبصرہ ہوگا میری مجلس کے بعد لوگ کریں گے، معاشرہ اگر خراب ہوتا تو فرش ازا تک لوگ نہ آتے، یاد رکھو، میں نے کہا نا سلوگن میں دیتا ہوں، معاشرہ گندہ نہیں ہے، معاشرہ خراب نہیں ہے، چونکہ اچھے لوگ خاموش ہیں، اچھے لوگ خاموش ہیں، اس لیے معاشرہ بڑا گندہ ہے، جس دن اچھے لوگ بولنے لگیں گے اس دن معاشرہ اچھا ہو جائے گا، صلوات پڑھ دے محمد بس وقت بھی تمام ہو رہا ہے، ایک مرحومہ کے اصحاب ثواب کی مجلس سے کہاں کہاں سے لوگ چلے ہیں، ان کے اعزا فارن میں، یورپ میں، دلی میں، کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہوں گے انشاءاللہ، سب لوگ شریک ہیں، مجبوریاں ہیں کتنوں کے ساتھ، مگر میں کہوں گا اے مرحومہ کے عزیزوں جو پردیس میں ہو، جو بیٹھ کر کے مجلس سن رہے ہو، ایک جھلک ذرا باولی کے خانے میں بھی دیکھ لو، آؤ آخر دیکھو، ایک کنیز زہرا کے اٹھنے پر باہر سے وہاں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے بزرگ ہیں، یقیناً بیمار ہوں گے یہاں آنے کے بعد، پروردگارا کربلا کی خاک کا واسطہ ان کو شفائے کلی عطا فرما دے، جتنے یہاں بیمار آئے ہوئے
جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ، پروردگار ان کو اچھا رکھ، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ کربلا نہ کوئی پڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی سن سکتا ہے۔ کربلا حساس کا نام ہے، اور میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہوں، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو زبان کے اعتبار سے مجھے معاف کیجیے گا، تاکہ میں زہرا کو منہ دکھا سکوں۔ کسی بھی عزادار کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی اسے پریشان کرے، کوئی اسے اذیت دے۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو، پردیس میں جو ہو، آؤ دیکھو کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں عرض کروں گا ان کے بھتیجے شانو میاں، اللہ اکبر، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے نا، دیکھ رہے ہوں گے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، علماء کی موجودگی ہے، شورا ہے، مومنین ہے، اللہ اکبر۔ معلوم ہے ایک نفسیاتی چیز کیوں اعلان کرایا تھا؟ زہرا سے کہہ دو کہ خاموش رہیں، ہمارے سونے میں خلل پڑتا ہے، بس میں نے مسائل پڑھ دیے خود۔ کیوں؟ دیکھیے اگر کوئی خاموش اور سسکیوں سے روتا ہے تو کوئی اسے چپ نہیں کراتا، اور فرما رہے ہیں ہاں، جب گریو ساری آواز سے ہو، عزیزت زیادہ ہو۔ اب جو کریا آواز سے ہوتا ہے اس پہ لوگ منع کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا پہ کچھ ایسی ہی مصیبت ہے۔ اللہ اکبر، آواز دیا، برسیہ بھی میں نے پڑھا، صبت علیہ مسائب اللہ، صبت علیہ مسائب اللہ، اللہ اکبر۔ مگر یہ ماں ہے نا، حسنین جیسے شہزادوں کی ماں ہے۔ اور ایک منظر اور میں نے اس خدا قسم میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، صاحب عزا ہیں آپ، مسائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نام حسین میں وہ کیفیت ہے، نام حسین میں وہ درد ہے۔ خالی حسین کہیے، دیکھیے پھر اپنی کیفیت کو محسوس کر لیجئے، یہاں نا گھر میں کہہ لیجئے گا سناٹے میں، یا حسین کہہ کے دیکھیے، مجنونیت کر سکے۔ اللہ اکبر، وہ حسین۔ ہلال ابن نافع کو لیا، آؤ ہلال، آؤ چلے، آؤ تمہیں دکھلا دے ذرا سا، آؤ کل سلسلہ شروع ہونے والا ہے، ہلال آؤ۔ اللہ، ماں کی کیفیت، ماں کا درد، آؤ ہلال۔ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں ہلال، وہ جگہ دیکھ وہاں میرا جوان لال علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا ہلال، وہ جگہ دیکھ رہے ہو، ہاں تو ہلال آگے بڑھو، ہلال وہ جگہ دیکھ رہا ہو، میرا بھتیجا قاسم، اللہ اکبر، گھوڑوں کی سموں سے پامال ہوگا۔ ہلال وہ جگہ دیکھ رہے ہو، وہاں میں اپنے ششمائے کو لے کے آؤں گا، سوال آپ کروں گا ہلال، لال میں جواب دینے والا نہ ہوگا، اور بولا گا سچ چلاتا ہوا تیر، میرا بچہ مارا جائے گا۔ ہلال آگے بڑھو، ہلال وہ جگہ دیکھ رہے ہو، ترائی کی جگہ دیکھ رہے ہلال وہاں میرا برابر کا شیر بھائی شانے کٹھائے ہوئے سو جائے گا ہلال۔ اے ہلال اور آگے بڑھو ہلال، ورنہ شیر میں دیکھو اب جو ہلال نے ایڑیوں کے سہارے نشیب کو دیکھا تو نشیب میں بی بی اپنے بالوں کو پھیلائے ہوئے آواز دے رہی ہے، آ میرے لال، آ میرے بچے، ارے تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، آجون کا ماں شبر کا کندہ خنجار منا دے رہے
قتل الحسین بکربلا انا اصب الحسین بکربلا. ارے رجال بندنا اس نے اپنے آپ کو پیشانی کو رنگین کیا, خیمے کی طرح پڑا. اے بیبیوں, آقا کو بچانا ہے تو مقتل میں جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ تسلیم. امن یجیب المضطر اذا دعا, امن یجیب المضطر اذا دعا, امن یجیب المضطر اذا دعا. پالنے والے سب یہاں صاحب حاجت ہیں, فرش عزا پر بیٹھے ہیں, دل کا غمگین ہے. پروردگار ان کے دلی حاجتوں کو پوری فرما. اے میرے اللہ, جو بیمار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اے میرے اللہ, جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما. جو بیمار ان کو شفائے کلی عطا فرما. قوم کے نوجوان جو تعلیم سے لگے ہوئے ہیں, پروردگار ان کو اور آگے بڑھا اور ترقی عطا فرما. پروردگار قوم کے نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما. جو روزگار سے لگے ہوئے ان کو ترقی عطا فرما. اے میرے پروردگار, مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل علی عطا فرما. اے میرے اللہ, دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ پردے غیب کے ساکن کو بھیج دے, ہم سب کو ان کے اوان انسان میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بار سورہ خلق اور 3 بار توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ شہناز بیگم بنت سید سجاد حسین صاحب کی روح کو اظہار فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. قل هو الله احد. ما تمر شيء. دعائیں ہاں بھیا شادان چلیے اس کو آپ ٹھیک ہے ہم پکڑیں گے. بولو اس پہ ہم بولیں گے.